حضور خواجہ غریب نواز کے متعلق، آپ کے پیدائش کے متعلق میں نے بیان کیا تھا کہ جب آپ اس دھرتی پر تشریف لائے، صبح صادق کا وقت تھا اور وہ تہجد کا ٹائم تھا۔ آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کے سبھی لوگ 5 وقت کی تو 5 وقت کی، بلکہ تہجد کی نماز کو بھی قضا نہیں کرتے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ صبح صادق ہو چکا ہے، سورج روشن ہو چکا ہے، ہمارے تہجد کی نماز قضا ہو چکی ہے۔ پھر آپ کے والد محترم کے پاس لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ابھی صبح صادق کا وقت نہیں ہوا ہے بلکہ تہجد کا وقت باقی ہے۔ حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی نماز تہجد کو آپ آرامی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر یہ بتلایا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے چہرے کی روشن سے پورا محلہ روشن ہو چکا ہے۔ آپ کے چہرے کی نورانیت سے پورا محلہ، پورا علاقہ بالکل سبز و شاداب، جس طریقے سے چاند کی روشنائی جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین کھل اٹھتا ہے، تو ایسے ہی جب آپ پیدا ہوئے آپ کے چہرے کی رونق جب آسمان پر پڑی تو آسمان نے اپنے اس روشنائی کو اپنے پر نمایاں کیا۔ جب زمین پر وہ روشنائی آپ کی رخ انور پڑا تو وہ زمین میں وہ روشنی پھیلائی۔ جب سبز و شاداب میں آئے تو وہ روشنی وہ سبز و شاداب میں بدل گئے، یعنی کہ آپ کے چہرے کی انوار کی جھلک کا عالم یہ تھا کہ آپ کا علاقہ پورے کے پورے روشن دان کی طرح روشنائی پھیلتی گئی۔ اور جب آپ کے نام کے رکھنے کی باری آئی تو آپ کی آپ کے والدہ محترمہ فرماتے ہیں کہ میرے حمل میں جب میرا بیٹا ٹھہرا تھا تو بڑے بڑے شیخان آ کر کے مجھے اطلاع کرتے تھے کہ یہ نام رکھو، حسن نام رکھو، تو آپ کا نام بغیر کوئی مشورہ کے صرف آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ ایسے ہی جب آپ کی عمر تقریباً 14 سال کے ہوئے، جب آپ کی عمر تقریباً 14 برس کے ہوئے تو آپ کے والد صاحب حضرت غیاث الدین رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو میں پچھلے جمعہ یہ بھی بتلایا تھا کہ آپ نجب الطرفین سید ہیں، یعنی کہ آپ کے والد کے حساب سے اگر جوڑا جائے تو حسین امام الحسین کی اور سے نسبت ملتی ہے، اور جب ہم آپ کے والدہ محترمہ کی اور سے جب جوڑے تو وہ حسن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جا ملتے ہیں، یعنی کہ جو خاندان حضور غوث پاک کا ہے وہی خاندان آپ سے جا ملتا ہے، جو خاندان۔ اور آپ کی والدہ محترمہ حضور غوث پاک کے چاچا کی بہن ہے، چاچا زاد کیا بیٹی ہے، یعنی کہ حضور غوث پاک اور آپ کی والدہ محترمہ یہ دونوں چاچا زاد بھائی بہن ہیں۔ اور آپ کے والد محترم جو حضور غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ حضور غوث پاک کے والد کے نسبت سے ہے، وہاں سے ان کا جو نسب ملتا ہے، تو یعنی کہ حضور غوث پاک سے لے کر کے آقا نعمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کا آپ کی وہ نعمت اور آپ کی نسب جا کر کے ملتی ہے، اس لیے آپ نجف الطرفین سید کہلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہ جب آپ کی عمر 14 سال برس ہو اور آپ نے علم بشارت اپنے والدین کے ساتھ لی ہو، آپ کے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ اینی ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ باغ کی رکھوالی کیا کرتے تھے جو کہ آپ کے حصے میں آئے ہوئے تھے۔ اس باغ کے جو حصے تھے وہ انگور کے باغ تھے، اور ایک بند چکی تھا، یہ آپ کے حصے میں تھے۔ آپ اینی ٹائم اس کے رہتے تھے، رکھوالی کیا کرتے تھے، اور بغیر کام کیے ہوئے آپ قرآن پاک کی ہمیشہ تلاوت کیا کرتے تھے، رب کی یاد میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھتے تھے کہ آپ کے باغات میں، آپ کے جو باغ ہے اس کے سارے کام اپنے آپ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی باغیچہ ہو اس میں کیا پتے نہیں جھڑتے ہوں گے؟ پتے جھڑتے ہیں، وہ سوکھی پتیاں جھڑی ہوگی، اور جو کچے پتے وہ بھی جھڑتے ہوں گے، ہوا کی رخ بدلتا ہوگا، اس حساب سے وہ اس باغیچے میں وہ گندگی پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ تو حضور خواجہ غریب نواز جب 14 سال کی عمر میں یہ دیکھا کہ میرے باغ کے باغیچے جو ہے وہ اپنے آپ صفائی ہو رہا ہے، تو آپ نے ایک دن اپنے دل میں یہ ٹھانا کہ میں کیوں نہ ایک رات یہاں پر میں ٹھہر کے جاؤں
اور یہاں دیکھو کہ کون اس باغ کی رکھوالی کر رہا ہے۔ جب آپ اس باغ کے میں ٹھہرے، رات ہوا، تو رات میں اتنی سریلی ٹھنڈی پڑی، ہوا چلی کہ اپنے آپ سے چار شخص آئے، اور اس طریقے سے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور خواجہ غریب نواز نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اتنی نورانی شکل والے انسان وہ شخص نمودار ہوئے، اور وہ باغان کے، وہ باغیچہ کے وہ صفائی کر رہے تھے۔ جب صفائی کر رہے تھے تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اے میرے دوست، اے میرے محبان گرامی، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ دوست سے اپنا پردہ کرنا ضرورت نہیں ہوتا ہے، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ نمودار ہو جائے آپ کون ہیں۔ یعنی کہ وہاں پہ صفائی تو ہو رہی ہے، لیکن حضور خواجہ غریب نواز کو وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ چاروں شخص نمودار ہوئے، اور دیکھا کہ یہ بہت بوڑھے بوڑھے شخص ہیں، اور ایک کی عمر 100 سال سے بھی زائد ہے۔ جب حضور خواجہ غریب نواز نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، تو فرمایا کہ ہم جنات ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے باغ کی صفائی کیوں کر رہے ہو، بلکہ وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز، حضور حسن المجتبی، ہم لوگ آپ کے باغان کے، آپ کے باغیچے کی صفائی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے استاد ہیں، اور استاد کی خدمت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میں آپ کا استاد کیسے بن سکتا ہوں؟ میں تو ابھی 14 سال کا نوجوان لڑکا ہوں، میں آپ کو کبھی پڑھایا نہیں، میں نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ نے میرے سے کوئی تعلیم لیا ہی نہیں، میں نے آپ کو تعلیم دیا ہی نہیں، تو میں استاد کیسے بن سکتا ہوں؟ وہ 100 سال سے عمر کے زائد لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے استاد ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو برسوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ جب بچپن سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کا عالم یہ تھا کہ ہماری تجوید ہمارے قرآن کی درست کی نہیں تھی، قرآن کو ہم لوگ صحیح سے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب ہم نے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کو سنا تو ہم نے اپنی تجوید کو سنا ہے، اور آپ کے تجوید کو جب ہم نے سنا تو ہم نے اپنے ذہن میں بیٹھایا۔ اس لیے آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ہمارے قرآن پاک بالکل درست ہو چکا ہے، اس لیے آپ ہمارے استاد ہوئے، اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے باغات کے صفائی کریں اور اس کے دیکھ بھالی کریں، اس کی رہنمائی کریں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ لیکن البتہ قربان جائیے حضور خواجہ غریب نواز پر وہ 14 سال کا نوجوان لڑکا ایک باغ کی رکھوالی کرتا، خود بخود وہ صفائی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جیسے لوگ ہوتے، اگر جنات سے ہماری دوستی ہوتی تو ہم ان کو اپنے کام کے لیے رکھ لیتے، لیکن حضور خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں فرمایا تم یہاں سے چلے جاؤ یا تم میرے ساتھ رہو، تم میری خدمت کرو، بلکہ حضور خواجہ غریب نواز نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارا فرض بنتا ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن میرے طرف سے یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کام یہ کروانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے یہ کہا، لیکن ہم جیسے لوگ جناتوں کو پکڑنے کے لیے، جناتوں کو اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کئی طریقے سے ہم وظیفہ کرتے ہیں، کئی طریقے سے ہم وظائف کر مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن حضور خواجہ غریب نواز پر فخر کیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ جنات ایک کیا ہے؟ وہ ادناسر مخلوق ہے، انسانوں کے بعد جنات کا درجہ آتا ہے، انسان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ایسے ہیں کہ ان سے کام لینے پر مائل ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور خواجہ غریب نواز نے یہاں سے یہ سبق دیا کہ اگر تم سے کوئی چھوٹا ہے، اگر تم سے کوئی ادنا ہے تو تم اس سے کام نہ لو، بلکہ اس کا کام وہ خود کرے گا، ہر ایک چیز پر وہ فائز ہوگا۔ اور دوسری بات، ان جناتوں نے یہ سبق دیا کہ جب ہم کسی سے کوئی علم حاصل کریں تو ہم اس کی عزت کیا کریں، جب ہم اگر ہم کسی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر ہم کسی کے پاس سے اگر علم حاصل کرتے ہیں تو وہ یہ سبق دیتے ہیں، وہ جنات چاروں کے چاروں کہ اپنے استاد کی خدمت کیا کرو، استاد جو کہتا ہے اس کی بات کو مانا کرو۔ عزیزان گرامی، یہاں سے ہمیں دو چیزیں سبق ملی ہے، اور حضور خواجہ غریب نواز کی جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ ہم اس پر رہ ہی نہیں سکتے، ہم جیسے انسان اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے، ان کی زندگی کا یہ عالم ہے۔ جب وہ 17 سال کے برس کو پہنچتے ہیں، اسی باغ میں ایک درویش آتا ہے، اور جب درویش آتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का आलम यह है कि बचपन ही से वो लोगों में नवाजते थे और आज भी वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज लोगों को नवाजते रहे हैं और ता कयामत तक वो नवाजते रहेंगे। बचपन में जब वो एक पिस्तान से अपनी माँ के दूध पी सकते हैं, दूसरे पिस्तान आपके दूसरे भाई के लिए रखते थे। नवाजने का आलम है, एक हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के भाई है, वो एक पिस्तान से उनके भाई पी रहे हैं, दूसरे पिस्तान पर वो मुंह तक नहीं लगा रहे हैं और वहां से नवाजने का आलम यह है कि यहां तक के आ गए 17 साल की उम्र में आ गए। 17 साल की उम्र में हर एक नौजवान भटकता है, लेकिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज नहीं भटके। उन्होंने जैसे उस दरवेश को देखा, वो दरवेश महजूब शख्स था और महजूब लोगों को हर कोई पहचान नहीं सकता है। अल्लाह का वली अल्लाह ही के वली को पहचान सकता है, अल्लाह का महबूब अल्लाह के महबूब को ही पहचान सकता है। हम जैसे आम इंसानों को पहचान ही नहीं सकते। जब उसको कोई दीवाना कहता था उस महजूब शख्स को, लेकिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास जब वो कुछ खाने को मांगे तो वो फौरन आया और अपने बगीचे से एक अंगूर का गुच्छा तोड़ा और उस महजूब शख्स को दिया, खाने को दिया। जब वो बंदा खा लिए तो पूछा गया, ऐ नौजवान शख्स बता तेरा नाम क्या है? उन्होंने फरमाया कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा मेरा नाम हसन है, लोग मुझे प्यार से मोइनुद्दीन कहते हैं। तो वो महजूब शख्स, वो महजूब बंदा कहता है मैं अपने काम पे पहुंच चुका हूं, मैं अपना जो मेरा सफर था मैं अपने सफर को मुकम्मल कर चुका हूं, यही मेरा आखिरी सफर था। और जब उनको ये कहा गया तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया वो तुम्हारा सफर क्या है, तुम्हारा कहने का मकसद क्या है? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को फरमाते हैं कि ऐ हसन सुन, इसलिए ये मेरा सफर आखिरी है, यही तक मेरा इंतहा है, इससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कि जो मेरा पूरे पीरे मुर्शिद है उसने मुझे एक रोटी दी थी और मैंने रब का दीवाना हुआ और लोग दीवाना कहते हैं और मैं दीवाना अपने पीरे मुर्शिद का भी हूँ, इसलिए लोग मुझे दीवाना कहते हैं। लोग मुझे पत्थर मारते हैं, लोग मुझे चोटें करते हैं, छोटे छोटे बच्चे मुझे कंकड़ियां फेंक कर मारते हैं, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मानता क्योंकि मैं दीवाना हूं, अपने रब का दीवाना हूं, अपने पीर मुर्शिद का दीवाना हूं, इसलिए मैं किसी बात को मैं मानता ही नहीं। लेकिन मेरे पीर मुर्शिद ने कहा था कि एक रोटी दिया था, उस रोटी में मुझे उसने कहा था कि ऐ मेरे मुरीदीन सुन ले कि अगर जब तुम इस अपने काम तक पहुंच जाए और तो तुम ये आधा रोटी खा लेना और इस आधे में से एक हसन मुजतबा, एक हसन को दे देना और एक आप अपने यानी कि उसको जब वक्त का वो आएगा, जब वो टाइम आएगा, उस बच्चे का नाम हसन होगा और वो फला बगीचे में मिलेगा और उसका नाम मोइनुद्दीन होगा। जो लोग दुनिया उसको जानेंगे, हसन नाम के बहुत कम महसूस होंगे। उस जमाने में, उस वक्त में सिर्फ हसन नाम का यही होगा, मोइनुद्दीन नाम का यही होगा। उस वक्त में उस नौजवान का एक ही नाम होगा, वो हसन और मोइनुद्दीन होगा। जब वह बंदे ने ये कहा कि आधी रोटी मुझे मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे खाने के लिए कहा था, मैंने उस आधी रोटी को खा लिया है। आज 30 साल हो चुका है, लेकिन वो आधी रोटी ना अभी तक सड़ी है, ना अभी तक गली है, ना अभी तक कुछ हुआ है। इसलिए मैं अपने पाए कामिल तक पहुंच चुका हूं। मेरा ये फर्ज था कि आपके बच्चे ये तुम्हारी आधी रोटी खाने का हक है, इसलिए तुम्हारी आधी रोटी ये तुम्हारे लिए बनता है। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उस आधी रोटी को खाते हैं तो वो उसकी दिल की दुनिया ही बदल जाते हैं।